الحمدللہ نحمدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے بھائی ایک چھوٹا سا پیغام ہے، اللہ کرے یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچ جائے، خاص طور پر وہ لوگ جو دین سے منسلک ہیں، جن کا کام دین کو پھیلانا ہے، مساجد کے امام ہیں یا مدارس کو چلا رہے ہیں یا دین کے کسی بھی شعبے سے وہ منسلک ہیں، ان کے لیے ایک خصوصی پیغام ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو مولوی حضرات ہیں جنہوں نے اپنے سروں پر پگڑیاں رکھی ہیں، ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں اور چہروں پر داڑھی سجائی ہوئی ہے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ ایک سفید کپڑے کی مانند ہوتے ہیں۔ دکان سے نیا کپڑا لیا جائے تو سفید، اس پر چھوٹا سا دھبا لگ جائے تو وہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے، دور سے ہی انسان کو دکھتا ہے کہ اس کپڑے کے اندر ایک داغ ہے، ایک دھبا ہے۔ ایسے ہی ہم مولوی لوگ ہوتے ہیں جو مساجد کے اندر رہتے ہیں، مدارس کے اندر رہتے ہیں، قرہ حضرات ہیں، عالم دین ہیں، ان کا کردار بھی ایک سفید کپڑے کی طرح ہوتا ہے۔ تھوڑا سا داغ لگا نہیں، تھوڑا سا دھبا لگا نہیں تو فوراً لوگوں کی نظروں میں یہ آ جاتے ہیں۔ ان حضرات کو سنبھل کر اپنا کام کرنا ہے، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے، زبان سے ہر الفاظ، ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولنا ہے، تاکہ لوگ ہمیں ڈھال بنا کر دین کی بدنامی نہ کریں، دین سے دور نہ ہو جائیں۔ میں نے ایسے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی عالم کی، کسی قاری کی، کسی امام مسجد کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ ہمیشہ پورے کے پورے دین کو تانا دیتے رہتے ہیں اور وہ اپنی نسلوں کو بھی دین سے دور کرتے ہیں اور ان کو بھی سکھلا جاتے ہیں کہ ان کے قریب مت آنا۔ اور جو شخص یہ ذریعہ بنا، لوگوں کو دین سے دور کرنے کا جو ذریعہ بنا، تو کیا قیامت والے دن اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے ذمہ یا تمہارے سپرد جو کام تھا اس کو کس درجے تک اور کس طریقے تک پہنچایا؟ بھئی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ کل قیامت والے دن وہ لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ میں میٹرک میں پڑھتا تھا، ہمارے کلاس انچارج تھے گوہر صاحب، بہت پیارے ٹیچر تھے۔ وہ اکثر ہماری کلاس میں 10-12 حافظ تھے، تو ان کے یہ جو الفاظ تھے اس وقت مجھے بڑے برے لگتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، ہم نے ان الفاظ میں سے اگر کوئی غیر حاضر ہوتا، کوئی غلطی کر دیتا تو وہ ڈانٹا کرتے تھے۔ ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے اس امت کو آگے لے کر چلنا ہے، تم آگے جا کر مسجدوں کو سنبھالو گے، تم نے مدارس کو چلانا ہے، تم نے دین کا کام کرنا ہے۔ تمہاری حرکتیں یہ ہیں، پھر وہ قوم کیسے بنے گی، وہ قوم کیسے آگے نکلے گی؟ اس وقت مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ دوسرے بچے بھی تو ہیں، دوسری کلاس کے بچے بھی تو ہیں، وہ بھی تو غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی تو چھٹیاں کرتے ہیں، وہ بھی تو ایسی شرارتیں کرتے ہیں۔ ان کو گور صاحب ایسے نہیں کہتے، ان کو نہیں ڈانٹتے، ہمیں ہی کیوں؟ کیا ہمیں حافظ ہونے کا یہ ایک نقصان ہے، یا ہم نے کوئی غلطی کر دی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈانٹا جا رہا ہے، ہر وقت ہمیں ڈانٹ ملے جا رہی ہے؟ لیکن اب مجھے یاد آتا ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے۔ جب ہم پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، جب ہم پریکٹیکل چیزوں کو دیکھیں گے، جب ہم ان چیزوں کو سنبھالیں گے تو پتہ چلے گا کہ اب مجھے یاد آتا ہے کہ گوہر صاحب واقعتاً وہ ٹھیک الفاظ بولتے تھے، وہ ٹھیک کہتے تھے کہ لوگوں نے تمہیں دیکھ کر زندگیاں گزارنی ہے، لوگوں نے اپنے بچوں کو تمہیں دیکھ کر مسجد کے اندر لے کر آنا ہے، تمہیں دیکھ کر مدارس کے اندر داخل کروانا ہے۔ اگر تم نہ ٹھیک ہوئے تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں کا یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر آصف صاحب، ان کے پاس کچھ رقم تھی تو وہ ملتان میں ہوتے ہیں، پنجاب کارڈیالوجی میں، پرویز علیہ والا ہسپتال، دل کا ہسپتال ہے۔ تو وہاں ایک مولوی صاحب ہیں جو سرکاری جاب کرتے، 1 سکیل یا 2 سکیل کے افسر ہیں، وہ
افسر تو نہیں، وہ امام مسجد ہیں، سرکاری طور پر مسجد ہے، وہ 25 30 40 ہزار تنخواہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی کاروبار شروع کیا تھا، وہ کہتے ہیں میں امیزون پر کام کرتا ہوں۔ بھائی نے مجھ سے مشورہ کیا اور میں نے بھی پوچھا کہ امیزون کا کام تو ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ کر لیں۔ تو انہوں نے اس مفتی صاحب کو، جو قاری صاحب ہے، جو امام مسجد ہے، ان کو کچھ پیسے دے دیے۔ اب اس بھائی صاحب نے کیا کیا، اس بھائی صاحب نے 2 4 مہینے نفع دیا، اس کے بعد کہنے لگے جی وہ آپ کے پیسے منجمد ہو گئے ہیں، کمپنی نے روک لیے ہیں۔ اب ایسے کرتے کرتے 5 6 7 ماہ سال کو بات آنے کو ہے، اب وہ پیسے نہیں دے رہا تھا۔ اب بھائی نے لوگوں سے بھی کہا، ان سے بھی کہا بھائی میرے پیسے ہیں۔ اب ہم نے تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ بھائی صاحب کوئی امیزون نہیں تھا، وہ ایک پوری گینگ بنی ہوئی تھی اور پورا ایک گروپ تھا جو لوگوں کو ورگلاتا، لوگوں سے پیسے بٹورتا اور پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کے پیسے ڈوب گئے۔ وہ تو شروع دن سے یہ کام کر رہا تھا۔ لیکن میں جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی کا یا ہمارا اس مولوی صاحب سے جو کڑیالو جی کے امام مسجد ہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا ان سے، ہم ان کو جانتے نہیں تھے، لیکن بھائی نے ان پر بھروسہ کیا۔ اس وجہ سے کیا کہ وہ امام مسجد ہے، اس وجہ سے کیا کہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے، اس وجہ سے کیا کہ ان کے سر پر امامہ ہے، اس وجہ سے کیا کہ وہ لوگوں کے امام ہیں، لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کر جمعہ پڑھاتے ہیں، لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ صرف یہ بھروسہ، یہی دیکھ کر بھائی نے ان کو پیسے دے دیے۔ مجھے وہ کہہ رہے تھے بھئی میں تو دین دانوں سے متنفر ہو چکا ہوں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے سوچا کہ اس بات کو میں لے کر کیوں نہ لوگوں کے سامنے جاؤں، اور وہاں جا کے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز حضرات ہیں، جو وہاں کے ہیڈ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا پرائیویٹ معاملہ، آپ اس کو سنبھالو۔ بھئی نہیں، آپ کا حق ہے، جو حق والا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے ساتھ ہم سب کھڑے ہوں، اور یہ جو کالی بھیڑ ہے اس کا محاسبہ کیا جائے۔ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ مدارس میں بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، مساجد میں بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور دین کے ہر شعبے میں علماء میں بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور ان کالی بھیڑوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ان کو اٹھا کر باہر پھینکو، مساجد کے اندر ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکو، مدارس کے اندر ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکو، اگر ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے۔ اب وہ شخص ہے ہر وقت جھوٹ، کبھی کہتا ہے 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، کبھی کہتا ہے 1 سال کے مہلت دو، کبھی کہتا ہے میں نے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے۔ اب یہ امام مسجد کا حال ہے، ہر بات پر جھوٹ، کذاب ہے، اور ان لوگوں کا حق کھانے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پتہ نہیں لوگ کیسے اس زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ہم نے مر جانا ہے، حالانکہ پتہ ہے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اس کے باوجود اس چھوٹی سی دنیا کی خاطر ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، خاص طور پر دین کو قربان کر دیا اس شخص نے۔ وہ شخص کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور ہسپتال کے لوگ ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں پر کہ بھائی نے جن کو بھی کہا بھئی یہ ہمارا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے نکلوا دیتے ہیں، ہمیں کیا دو گے، ہمیں کتنی پرسنٹ دے دو گے، ہمیں کتنے لاکھ دو گے۔ خدا را، میں تو یہ سوچ کر حیران ہوتا رہتا ہوں کہ یار کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے، کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے۔ کیا ہر وقت پیسے کی لالچ میں ہم نے زندگی گزارنی ہے؟ بھئی نہ صحیح پیسہ نہ ہوا تو، لیکن اللہ کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہم نے نہیں جانا، کیا ہم منہ لے کر جائیں گے؟ کہاں کے لوگ ہیں ہم، اور کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ بحثیت قوم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کا حق کھائے گا، کل قیامت والے دن اتنے لقمے اس کو کھلائے جائیں گے۔ جو کسی کی زمین ہڑپ کرے گا، اسی زمین کے بقدر اس کے گلے کے اندر آ کر توق ڈالا جائے گا۔ کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے جھوٹ کہا؟ الیاذ باللہ۔ ایک صاحب جا رہے تھے، ایک صحابی ہیں جو ان کا نام نہیں یاد آ رہا، تو ان کے ساتھ ان کے غلام تھے، تو ان صاحب کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، تو انہوں نے کہا، اس گھوڑے کے مالک سے کہا کہ اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی غالباً 3 دینار۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ سے یہ گھوڑا 5 دینار میں خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں میں 8 میں خریدتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں میں 10 میں خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے 10 دینار دی اور گھوڑا خرید لیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا، صحابی کے غلام نے کہا حضرت آپ کو 3 دینار میں یہ گھوڑا مل رہا تھا، آپ نے کیوں نہیں لیا؟ نے فرمایا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے۔
یہ گھوڑا کتنا نسلی ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک انسان کو دھوکے کے ساتھ اس سے یہ چیز خریدوں، اس کو اس چیز کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو بندہ جس سے کوئی چیز لے اور اس کی پوری قیمت ادا کرے، کل قیامت والے دن اللہ سب کے سامنے اس کو عزت سے نوازے گا۔ کہ آج ہم وہ بھی تو لوگ تھے، آج ہمارا ہر وقت یہ ذہن ہے کہ کسی طرح ہم دوسرے کے پیٹ کے اندر سے لقمہ نکال لیں۔ تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے بھی جو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں صرف ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے نہیں، یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں، سارے دیندار ایک جیسے نہیں ہیں، سارے امام مساجد ایک جیسے نہیں ہیں، سارے قرآدار ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ایک آدھی کالی بھیڑ ہوتی ہے اس مولوی صاحب کی طرح، اس کا محاسبہ کیا جائے اور دینداروں کو عزت دی جائے۔ اور دینداروں سے کہتا ہوں بھائی ایسے قول و فعل سے اعراض کرو، ہم سفید کپڑے کی طرح ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگوں نے دین کی طرف آنا ہے، اگر ہمیں دیکھ کر لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا تو کل قیامت والے دن ہم بھی وہاں کھڑے ہوں گے۔